كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلسلۃ الاسماء الحسنى کا یہ 12واں درس ہے۔ رمضان المبارک کا 12واں روزہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے مختلف عظیم الشان ناموں کو سمجھنے کی، اس کی معرفت حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ناموں کے معارف کچھ نہ کچھ درجے میں سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ سننے والے چونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قرب و نزدیکی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کچھ بتائیں تو پتہ چلے کہ ان دروس کا کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ ایک فائدہ تو یقیناً ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دل میں معرفت بڑھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو، اور ان صفات کو ہم اپنی زندگی میں داخل کرنے کی بھی کوشش کریں تو پھر حقیقی معنی میں یہ انسان اس سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فوائد عطا فرمائے۔ بہرحال گزشتہ کل اللہ عز و جل کا ایک عظیم الشان نام العزیز تھا، جو اللہ کی جلالت شان پر، اس کی عظمت پر، اس کی ہیبت پر دلالت کرنے والا لفظ تھا، اور اس نام کے ماننے والوں کے دلوں میں بڑی قوت پیدا کرنے والا یہ مبارک نام تھا۔ آج بھی جس نام کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نام بھی ایسا ہی عظمتوں والا ہے، ایسا عظیم الشان نام ہے کہ اس کے بولتے اور سنتے ہی انسان کے دل پر اللہ کی عظمت چھا جاتی ہے۔ الجبار، الجبار جل جلالہ، یہ اللہ عز و جل کا مبارک نام ہے جو قرآن مجید میں سورہ حشر کی آخری آیات میں وارد ہوا ہے، صرف ایک ہی جگہ پر، الجبار۔ احادیث میں مختلف مقامات پر یہ مبارک نام وارد ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت پر، اس کی جلالت شان پر، اس کی قوت پر، اس کی ہیبت پر، اس کی طاقت پر، اس کی سلطنت پر دلالت کرنے والا یہ نام ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ مختلف ترجمے الگ الگ معنی کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں۔ الجبار جل جلالہ کا ایک ترجمہ تو بعض علماء نے یہ کیا ہے سب سے زبردست، یہ اردو کا ترجمہ ہے، جیسے العزیز کا ترجمہ بھی زبردست کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اردو زبان سے کسی عربی لفظ کا پورا معنی ادا ہو جائے یہ بہت مشکل کام ہے، چاہے قرآن مجید کا ترجمہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام ہو۔ معنی کو قریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
مفہوم ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ میں جو پورا معنی ہوتا ہے اس کو کسی دوسری زبان میں منتقل کر دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا ایک ترجمہ تو کرتے ہیں بڑا یا سب سے زبردست، یہ قوت پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ جوڑنے والا، ایک ترجمہ کرتے ہیں جوڑنے والا۔ اور الجبارو کا آسان لفظوں میں معنی اگر سمجھنا چاہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الجبار یعنی سب کو اپنے ارادے پر چلانے والا، سب کو اپنے ارادے پر، اپنی مرضی پر چلانے والا، اس کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ نہ چلے، اس کو کہتے ہیں جبار۔ ابھی انشاءاللہ یہ لفظ سمجھ میں آئے گا، ہم اپنی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی اتنا نیا بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ آپ سب نے سنا ہوگا، مجبور۔ آدمی خود اپنے بارے میں بھی یہ لفظ بولتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، میری مجبوری کو سمجھیے۔ یہ مجبور کسے کہتے ہیں؟ مجبور کہتے ہیں کہ بادل ناخواستہ، نہ چاہنے کے باوجود بھی کوئی کام کرنا پڑے۔ بھائی جی تو نہیں چاہتا ہے لیکن مجبوراً یہ کام کر رہا ہوں، یعنی جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن کسی کے دباؤ میں آ کر مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مجبور۔ اسی سے یہ لفظ بھی بنا ہے جبر۔ اب اس کی لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے، اس سلسلے میں علماء کے اختلاف ہے کہ جبار فعال کے وزن پر ہے تو مبالغے کا صیغہ، لیکن کس سے بنایا گیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبروت سے بنایا گیا ہے، اور جبروت کے معنی بڑی عظمت، بڑا جلال، بڑی قوت، بڑی سطوت، بڑی ہیبت، یہ معنی جبروت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ سبحان ذل ملک والملکوت، سبحان ذل جبری والجبروت، یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر والے بھی ہیں، جبروت والے بھی ہیں۔ جبروت کے معنی کیا ہے؟ عظمت، سلطنت، ہیبت، قوت، یہ سب معنی جبروت کے ہوتے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جبار بھی جبروت سے بنا ہے، تو اس میں عظمت کے معنی ہے، ہیبت کے معنی ہے، بڑا عظیم مرتبے والا، بڑی عظیم قدرت والا، بڑا زبردست، بڑا قوت والا، جہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے، یہ سب معنی الجبار کے ہوں گے پہلے قول کے اعتبار سے۔ اور دوسرا قول یہ کہ جبر، اس کے معنی عربی زبان میں ایک دوسرے بھی آتے ہیں، جس سے لفظ آتا ہے جابر۔ تو جبر کے ایک معنی ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں جبر۔ اسی سے جابر اور پھر جبار ہے، یعنی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی ہوگا جبر کا جوڑنے والا، شکستگی کو، ٹوٹی ہوئی چیز کی شکستگی کو دور کرنے والا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ صرف ہڈی کو ہی نہیں، آگے انشاءاللہ اس کا معنی آ رہا ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، اور اس کے اور بھی الگ الگ شکلیں ہیں، انشاءاللہ بھی بیان کی جائے گی۔ تو یہ دوسرا معنی ہوا جبرہ کا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں، جیسے کہ ابن جریر وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جبرہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کے معنی میں ہے، لہذا جبار کے معنی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا۔ اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، آیت کریمہ کے آگے پیچھے والے الفاظ کو دیکھتے ہوئے بھی پہلا معنی عظمت کا، جلال کا، ہیبت کا، قوت کا، سلطنت کا، وہ معنی لیا جائے گا، یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ اور دونوں معنی کو جمع بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت دونوں ہے۔ پھر علماء بیان فرماتے لغت کے اعتبار سے کہ ایک لفظ ہے جبر اور ایک لفظ ہے اجبار۔ جبر سے ہی اجبار بنا ہے اور اجبار سے پھر جبار آ گیا، تو اس کے معنی ہے کسی کو مجبور کرنے والا۔ عربی زبان میں بولتے جبر فلان غیرہ، فلاں آدمی نے اس کے علاوہ دوسرے آدمی کو مجبور کر دیا، یعنی اس کے ارادے کے بغیر اس کو چلنے پر مجبور کیا۔ آپ اس کو آسان مثال سے سمجھیے مجبوری کو، کہ ایک قیدی ہے جو کسی جگہ جانا نہیں چاہتا،
جو کسی جگہ جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک دوسرا آدمی اس کو لے جانا چاہتا ہے، اور جو لے جانا چاہتا ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے پاس پاور ہے، اس نے مضبوطی سے اس کو یہاں سے پکڑ لیا گردن کے پاس سے، اور پکڑ کے اس کو لے جا رہا ہے، یا رسی اس کے ہاتھ میں باندھ دی اور اس کو کھینچ کے لے جا رہا ہے، اور وہ اتنا زور سے کھینچ رہا ہے کہ اس آدمی کے پاس اس کو مانے بغیر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے کن پٹی پر بندوق رکھ دی اور کہا چلو آگے، اب وہ نہیں چاہ رہا ہے چلنا، لیکن بندوق ہے، لہذا وہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اور چپ چاپ چلتے چلا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجبور کیا گیا ہے آدمی، بڑا مجبور ہے، مقہور ہے، اس طرح کے الفاظ اس کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی جبار ہے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنے ارادے پر مجبور کرنے والا، یعنی چاروں ناچار، خواہی نہ خواہی، طوعاً و کرہن، چاہے یا نہ چاہے، تمام مخلوقات کو اللہ کے حکم اور ارادے کے مطابق کام کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی اس کے ارادے کی مخالفت نہیں کر سکتا، کوئی اس کے ارادے کے مقابلے میں اپنا ارادہ نہیں چلا سکتا، اس اعتبار سے بھی وہ جبار ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ المقصد الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی اپنی اس کتاب میں الجبار کی تعریف کرتے ہیں، هو الذی ينفذ مشیئته على سبیل الاجبار فی کل واحد ولا تنفذ فیہ مشیئت احد۔ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو، اپنی چاہت کو، اپنے ارادے کو ہر ایک مخلوق میں نافذ کرتا ہے، کر گزرتا ہے، پورا کرتا ہے، علی سبیل الاجبار۔ علی سبیل الاجبار یعنی مجبوراً، جس چیز کو وہ جو کام کروانا چاہتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو وہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو بنانے کا حکم دیا، فرمایا ائتیا طوعاً او کرہا، تم دونوں میرے ارادے کے مطابق بن کر آ جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ چاہے ناخوشی سے آؤ، مجبوراً آؤ۔ تو زمین و آسمان نے کیا کہا؟ اتینا طائعین، ناخوشی کی کیا بات ہے، ہم خوشی خوشی آپ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے حاضر ہیں۔ تو ہر مخلوق پر اس کی مشیت اور اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اس مخلوق میں وہ کر گزرتا ہے، علی سبیل الاجبار، وہ مخلوق چاہے یا نہ چاہے، ارادہ صرف اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کے بارے میں کسی کی چاہت نافذ نہیں ہو سکتی، نہیں چل سکتی، وہ اپنے ارادے کا، اپنی مرضی کا مالک ہے، مختار کل ہے۔ یہ تعریف امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمائی۔ اب اس تعریف کے اعتبار سے آپ اللہ کی کائنات میں غور کیجئے اور معرفت حاصل کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہر مخلوق پر نافذ ہوتی ہے، صرف انسانوں پر نہیں، صرف جناتوں پر نہیں، صرف فرشتوں پر نہیں، صرف جاندار مخلوقات پر نہیں، بے جان مخلوقات پر، جاندار مخلوقات پر، چھوٹی مخلوق پر، بڑی مخلوق پر اس کا ارادہ، اس کی مشیت و چاہت نافذ ہو کر رہتی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے، جب تک اللہ نہ چاہے وہاں تک تم تو کسی چیز کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آسمان سے لے کر زمین تک کی ایک ایک مخلوق کو دیکھو، سورج چاہے یا نہ چاہے اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کو دن میں نکلنا ہے تو اس کو نکلنا ہی پڑے گا، وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو آگ برسانی ہے، روشنی دینی ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو پورا کرنے میں مجبور ہے۔ چاند چاہے یا نہ چاہے اس کو اپنے وقت پر نکلنا ہے، اپنی چاندنی سے زمین پر روشنی ڈالنی ہے۔ ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر اور بارش کا نظام، ہوا کا نظام اور فرشتوں کا نظام، سب کے سب ایک اللہ کے ارادے پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کی عظمت کا، اس کے جلال کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی عظمت کتنی، کہ جس کے ارادے پر کائنات کا ایک ایک ذرہ حرکت میں ہے، جس کے ارادے پر کائنات کی ایک ایک چیز حرکت میں ہے،
اس کی چاہنے کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور اس کے چاہنے کے بغیر ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں چل سکتا، اس کے چاہنے کے بغیر ہماری زبان سے ایک لفظ اللہ کی قسم نہیں نکل سکتا۔ جبار ہے، سب کو مجبور کرنے والا۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں صحت مند رہوں، لیکن اللہ اس کو بیمار کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو بیماری سے بچا نہیں سکتی۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، لیکن اللہ کا ارادہ اس کے بارے میں یہ کہ وہ مرے، تو اللہ کے ارادے کو کوئی روکنے والا نہیں، مجبوراً اس کو مرنا ہی پڑے گا۔ اللہ اپنے ارادے کو اس میں نافذ کر کے رہے گا۔ کوئی فتح چاہتا ہے لیکن اللہ اس کو شکست دینا چاہتے ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو فتح نہیں دے سکتی۔ اللہ کا ارادہ جو اس کو ہار دینے کا ہے وہ اس میں نافذ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کو فتح دینے کا ارادہ فرما لے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کا ارادہ جو اس کو جتانے کا ہے وہ اس میں نافذ ہو کر رہے گا۔ کائنات کے ایک ایک ذرے پر اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے۔ دنیاوی امور میں آپ دیکھ لیجئے، دنیاوی جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور میں اللہ کا ارادہ چاروں ناچار، مومنوں کو بھی ماننا ہے، کافروں کو بھی ماننا ہے، مطیع و فرما برداروں کو بھی ماننا ہے، نافرمانوں کو بھی ماننا ہے، نیکوں کو بھی اور بروں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو ارادہ کرتے وہ ارادہ اس میں نافذ ہو جاتا ہے، پورا ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر اس تعریف کے اعتبار سے کائنات پر ایک نظر ڈالی جائے کہ ساری مخلوقات اس ایک اللہ کے ارادے پر مطیع و فرما بردار بن کر سر جھکا کر کام کر رہی ہے، وہ کیسا اس کا جلال ہے، اس کی عظمت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہی، اس کی کبریائی کتنی ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے تو پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کائنات میں غور کر کے لفظ الجبار کی معرفت حاصل کرنی ہے کہ لفظ بولتے ہی دل عظمت سے بھر جائے کہ اللہ کون ہے؟ جبار ہے، سب کو مجبور کرنے والا، سب اس کے سامنے مجبور، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی۔ یعنی آج کی زبان میں آسان الفاظ میں کہیں تو بائی آرڈر کام لینے والا۔ جیسے دنیا میں کوئی بڑا ادارہ ہوتا ہے اور اس کا کوئی بڑا چیف ہوتا ہے، اس کی طرف سے ایک حکم صادر ہو جائے، ایک آرڈر نافذ ہو جائے تو سب لوگوں کو چاروں ناچار ماننا پڑتا ہے۔ حکومت کی طرف سے ایک آرڈر آ جائے لاک ڈاؤن کا، پولیس والے کہتے ہیں بھائی اوپر سے آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں بھائی اوپر سے آرڈر ہے، ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو دنیا میں جس طریقے سے چھوٹے درجے میں ایک بادشاہ کا حکم نافذ کیا جاتا ہے، سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، ویسے ہی اس پوری کائنات پر اللہ عز و جل الجبار جل جلالہ کا حکم کار فرما ہے کہ سب اس کے سامنے مجبور ہے۔ اس کے حکم کے سامنے کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اس کے سامنے اپنا ارادہ، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ آئے کوئی اور چلا کے دکھائے، وہ کیسا قوت والا ہے کہ سب کے اوپر اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے، اپنا حکم سب پر تھوپ دیتا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ یہ الجبار جل جلالہ کا پہلا معنی ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسرا معنی ابن جریر طبری جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ الجبار کا معنی بیان فرماتے ہیں المصلح امور خلقہ المتصرف فیہم بما فیہ صلاحہم۔ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق کے تمام کاموں کو ٹھیک کرنے والا ہے اور مخلوق میں ایسا تصرف کرتا ہے جس میں ان کی بھلائی ہوتی ہے، یعنی مخلوق کے بگڑے ہوئے کام بنانے والا۔ سیدھی بات آسان الفاظ میں اگر کہیں تو الجبار یعنی بگڑے ہوئے کام بنانے والا، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا۔ جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اور عربی علوم پڑھنے والے، مسائل پڑھنے والے جانتے ہیں جبیرہ کے مسائل آتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے آج کل جو پلاسٹر کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے لکڑی ہوتی تھی، اس کو رکھ کر خاص انداز میں اس کے اوپر پٹا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ہڈی اپنی جگہ پر ہی باقی رہے۔ آج کل جو پلاسٹر کیا جاتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب کسی آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو ڈاکٹر اس کو جوڑنے کا کام نہیں کر سکتے، جوڑنے کا کام تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔
آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ ہڈی جب ہٹ گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے تو آپریشن کر کے یا کسی طریقے سے اس ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یعنی اس طرح دونوں کو ملا کر رکھ دیتا ہے، یہ دونوں ٹوٹی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، وہ الجبار جل جلالہ کی تجلی آتی ہے، اور ان دونوں ہڈیوں میں سے خود بخود ایک مادہ نکلتا ہے، ایک ہارمون نکلتا ہے، ایک لیکوڈ نکلتا ہے جو ان دونوں ہڈیوں کو دوبارہ پہلے کی طرح جوڑ دیتا ہے۔ تو ڈاکٹر تو دونوں ہڈیوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوائی دی جاتی ہے، اور اس طریقے سے انسان کے جسم میں سے خود بخود نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الجبار جل جلالہ کی تجلی سے اس میں سے ایک مادہ نکلتا ہے، اور پھر وہ ان دونوں ہڈیوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو یہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیا، بگڑے ہوئے کو بنا دیا۔ یہ ایک مفہوم محدود ہے، اسی طرح ہر چیز میں انسان کے جتنے بگڑے ہوئے کام ہیں اس کو بنا دیتا ہے، فقیر کو غنی کر دیتا ہے۔ آدمی جب فقر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا کام بگڑتا ہے، بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غنا اور مالداری عطا فرماتے ہیں جس سے اس کے بگڑے ہوئے کام اب بننے لگتے ہیں۔ یہ الجبار جل جلالہ کی تجلی ہوتی ہے۔ کوئی تنگ دست آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے ہر دشوار کام کو آسان کر دیتا ہے، یہ الجبار جل جلالہ کی تجلی ہے۔ کوئی بیمار ہے، اس بیمار کے لیے صحت کے اور شفا کے اسباب پیدا کر کے اس کی بیماری کو ٹھیک کر دے۔ بیماری بگاڑ ہے، معالج کیا کرتا ہے؟ فساد کی اصلاح کرتا ہے۔ جسم میں جو فاسد مادہ پیدا ہو گیا اسی کا نام بیماری ہے۔ اللہ عز و جل الجبار جل جلالہ ایسی دوائیں اس نے پیدا کی ہے، ایسی چیزیں پیدا کی ہے جس کے ذریعے سے اس فساد کو دور کیا جاتا ہے، فساد اور بگاڑ کی اصلاح ہوتی ہے۔ والجبار جل جلالہ ہے جس کے نام کی برکت سے بیماروں کو شفا ملتی۔ اسی الجبار جل جلالہ کے مبارک نام کی وجہ سے کمزوروں کو قوت ملتی ہے، جسمانی کمزوری آ گئی، اللہ عز و جل نے ایسی غذائیں پیدا کی ہے جس میں اللہ نے قوت رکھی ہے، اور اس نام کی برکت سے وہ چیز اپنا اثر دکھاتی ہے اور کمزوری قوت سے بدلتی۔ کمزوری میں آدمی کے کام بگڑتے ہیں، قوت آ جاتی ہے تو کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے بھی جتنے بگاڑ ہیں ان کی اصلاح کرنے والا وہ الجبار جل جلالہ ہے۔ اور اسی طرح انسان کے باطن میں بھی بہت سی مرتبہ فساد آتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہے، الجبار جل جلالہ ان بگڑے ہوئے دلوں کو بھی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ یہ الجبار جل جلالہ کی تجلیات ہے۔ تو یہ ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا یہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں اس کو جوڑنے کا کام بھی اللہ کرتا ہے۔ جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں اس کو جوڑنے کا کام بھی اللہ عز و جل کرتے ہیں۔ آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، کسر قلب، ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ باتوں سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ایسا نہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، باقی لوگ تو کہتے ہیں دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار، دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کے اوپر کبھی ایسے حالات آتے ہیں جس میں اس کا دل شکستہ ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس میں دل ٹوٹ جاتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات سننے میں آتی ہے جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے میرا دل توڑ دیا، مولانا آپ نے ہمارا دل توڑ دیا۔ تو دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی تو بہت سی مرتبہ دل ٹوٹتا ہے۔ کبھی ناجائز خواہشات پر ٹوٹتا ہے، اور کبھی انسان کا دل جائز موقع پر بھی ٹوٹا۔ اللہ تعالیٰ توڑتے ہیں، بلکہ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی نظر میں بڑا محبوب ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے۔ المومن مرآت المومن، مومن کا آئینہ ہے، تو مومن کے دل کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ دنیا میں آئینہ اور مرر اگر ٹوٹ جائے تو کسی کام کا نہیں ہوتا، لیکن اقبال یوں کہتے ہیں کہ دل بھی آئینہ ہے۔ انسان بہت کوشش کرتا ہے کہ دل نہ ٹوٹے، ساری خواہشات پوری ہوں، لیکن اقبال کہتے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے، زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ کس کی نظر میں؟ نگاہ آئینہ ساز میں، دل کو بنانے والے اللہ کی نظر۔
اسی لیے فرمایا گیا انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس ہوں۔ آدمی کے اوپر کبھی ایسے حالات آتے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبت، دل ٹوٹ جاتا ہے، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ مسافر شکستہ دل ہوتا ہے، وطن سے دور ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کے ضروریات زندگی مہیا نہیں ہوتی، گھر والوں سے دوری کا ایک غم ہوتا ہے، دل ٹوٹا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے۔ مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ظالم کے ظلم کی وجہ سے، لہذا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو توڑتے ہیں اور پھر وہی جوڑتے ہیں۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی ایک ایک کرسی ہو جاتی ہے، جیسے کانچ کا گلاس کبھی زور سے ٹوٹے اور اس کے کانچ کے ٹکڑے سب جگہ اس کی کرسیاں بکھر جائے، اس کو تو جوڑنے کا کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑ دیتا ہے، نفس کی خواہش بہت جوش پر ہوتی ہے، جی چاہتا ہے گناہ کرنے کے لیے، لیکن انسان ہمت کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے، ہرگز انہیں نہ دیکھیں گے جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اور پھر یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دل کا ریپیئرنگ کرتے ہیں۔ وہ جبار ہے، جبار القلوب علی فطرتہا شقیہا و سعیدہا۔ حدیث شریف میں اللہ کی جو تعریف کی ہے، ایک الحزب العظم میں دعا، یا داحی المدحوات و باری المسموکات و جبار القلوب علی فطرتہا شقیہا و سعیدہا۔ حضرت علی سے یہ روایت ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت علی کا قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہے۔ جبار القلوب وہ دلوں کو مجبور کرنے والا ہے، کس پر؟ علی فطرتہا، اپنی فطرت پر۔ جو شقی اور بدبخت لوگ ہیں وہ بدبختی کی طرف چلتے ہیں، اور جو سعید اور نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ جبار القلوب ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل اللہ کے لیے ٹوٹتا ہے، ناجائز خواہشات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جب دل ٹوٹ جاتا ہے، خواہشات قربان ہوتی ہے اور دل کے ہزار ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر اس دل کو لے کر انسان اپنے رب کے پاس چلا جائے، اس کے سامنے کہے یا رب توڑ بیٹھا ہوں۔ بچپن میں کھلونے توڑ دیتے تھے، ماں جوڑ دیتی تھی، یا رب اپنا دل توڑ بیٹھا ہوں، شکستہ دل ہوں، ٹوٹا ہوا دل ہوں، مخلوق کا مارا کھڈیرا ہوا ہوں، ستایا ہوا ہوں۔ پھر وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار ہے، وہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ وہ پھر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے دل خوش ہوتا ہے۔ وہ اس کا نعم البدل، جو چیز چلی گئی اس کا بہترین بدل عطا فرماتے۔ مخلوق کی محبت چلی گئی تو اللہ اپنی محبت دے دیتے ہیں، اس سے اچھی محبت دیتے ہیں جس سے انسان کی ساری تلافی ہو جاتی۔ جو نقصان ہوا تھا اس سے بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو وہ جبار القلوب ہے، مخلوق کے معاملات کو، بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا وہ الجبار ہے، بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے والا الجبار ہے، بگڑے ہوئے جسم کو اچھا کرنے والا وہ الجبار ہے، بگڑے ہوئے دل کو اچھا کرنے والا وہ الجبار جل جلالہ ہے۔ تو ابن جریر طبری فرماتا ہے المصلح امور خلقی، اپنی مخلوق کے سارے امور کو ٹھیک کرنے والا، اور مخلوق میں ایسے تصرف کرتا ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں ان کا بھلا ہوتا ہے، بھلے اس میں ان کو تھوڑی تکلیف ہو۔ جیسے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا ڈاکٹر، آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلے آپ کا پیر بٹھاتا ہے صحیح جگہ، درد بھی ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ زور سے جھٹکا دیتا ہے، اور اس طرح کے امور پیش آتے ہیں، لیکن یہ جو وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ ہمارے بھلائی کے لیے ہوتی ہے، اس پیر کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جبار ہیں، اس کی طرف سے تصرف ہوتا ہے، مخلوق پر ایسے حالات بھیجے جاتے ہیں جس میں ان کی اصلاح ہوتی ہے، اگرچہ کبھی وہ حالات بظاہر ناگوار بھی ہوتے ہیں۔ اور جبر کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جبر العلو، اللہ جبار ہے، کس اعتبار سے؟ بلندی کے اعتبار سے۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چنانچہ ایسا درخت جس کے پھل تک انسان کی رسائی نہ ہو اس کو جبارہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بلند و بالا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اتنی بلند و بالا ہے، اتنی اونچی ہے کہ وہاں تک کسی کا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، تصور اس کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ تو وہ ذات چونکہ اتنی بلند و بالا ہے، عظمت کے اعتبار سے، جلال کے اعتبار سے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، اس لیے اس کو جبار کہتے ہیں، علو اور بلندی اور مرتبے کے اعتبار سے۔ دوسرا جبر القوہ، دوسرا وہ جبار ہے قوت کے اعتبار سے،
کہ اپنے ارادے کو سب پر نافذ کرتا ہے، کوئی اس کے ارادے کو ٹال نہیں سکتا، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو اب جبر القوہ کا مطلب ہے اپنی قوت سے سب کو اپنے ماتحت بنا دیتا ہے، سب پر اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے، اس لیے وہ جبار ہے۔ اس معنی میں بڑی عظمت، بڑا جلال اور بڑی ہیبت ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تکبر کو خاک میں ملا دیتا ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو غرقاب کرتا ہے، بڑی بڑی طاقت کے نشے میں مغرور لوگوں کو اپنی اصلیت دکھاتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے مہلت دیتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ ہر زمانے میں ظالموں کو، جابر بادشاہوں کو اس نے حکومتیں دی، قوت دی، چنانچہ وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، مخلوق کے اوپر غالب آتے ہیں، اپنے ارادے منواتے ہیں، اپنے فرضی بنائے ہوئے قانون لوگوں پر تھوپتے ہیں اور لوگ ان کے تحت مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک مہلت ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، وہاں تک یہ معاملہ چلتا ہے، پھر آگے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے بڑے ظلم ڈھائے تھے، ہم نے ان کی کمر توڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک میں ملا کر دکھایا۔ قرآن مجید واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جبار ہے، یعنی بڑے طاقت والے ہیں، بڑے بڑے طاقتوروں کی طاقتوں کو توڑ کر دکھاتے، پہلے طاقت تک پہنچاتے ہیں، جب پہنچیں گے تبھی تو ٹوٹیں گی۔ جب طاقت انتہا پر پہنچتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے کہ یہی بہت بڑا طاقتور ہے، پھر اللہ اپنی شان جباری دکھاتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بندوں کے لیے یہ صفت بالکل نامناسب ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بندوں کے لیے استعمال ہوا وہاں ان کی برائی بیان کی۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے۔ اس لیے بندے کو جبار نہیں بننا چاہیے، لوگوں پر زبردستی تھوپنے والا اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے، اپنی طاقت کے نشے میں مغرور ہو کر انا کی رٹ نہیں لگانی چاہیے۔ جو انا کہتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور جو اپنی عاجزی دکھاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہے جبر الرحمہ، تیسرا معنی ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ جبار ہے رحمت کے معنی میں، یعنی بندوں کے بگڑے ہوئے کاموں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے حالات کو جوڑ دیتا ہے۔ اس معنی میں یہ نام اللہ کی محبت پیدا کرنے والا ہے۔ پہلے معنی میں عظمت پیدا کرنے والا ہے، دوسرے معنی میں اللہ کی محبت، اس کی رحمت اور رغبت پیدا کرنے والا یہ مبارک نام۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کر دوں کہ اللہ جبار ہے، یعنی ہر ایک پر اپنا ارادہ نافذ کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت میں اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے، جس کے بارے میں جو اس کی چاہت ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے انسان مجبور محض نہیں ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ جبریہ، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور محض ہے، یعنی جیسے مشین آٹومیٹک ہوتی ہے ویسے انسان بھی آٹومیٹک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اوامر دیے، نواہی دیے، یعنی احکام دیے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اختیار دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، چوائس ہے کہ ابھی یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے اور اسی پر جزا و سزا کا جہان اللہ نے رکھا ہے۔ تو انسان نہ مجبور محض ہے نہ قادر مطلق ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا تھا کہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا ہم مجبور ہیں، اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہمیں کرنا ہی پڑے گا، یا ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کو کھڑا کیا، دونوں پیر پر وہ کھڑا ہوا، پھر کہا ایک پیر اٹھاؤ، تو اس نے اٹھا لیا، پھر کہا کہ اب دوسرا بھی اٹھاؤ، تو وہ تو نہیں اٹھ سکتا۔ اب بس یہی مسئلہ ہے تقدیر کا کہ جتنا ایک پیر اٹھانے کا اختیار تھا دونوں پیر اٹھانے کا اختیار نہیں تھا۔ اسی طرح انسان من وجہن اس کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں اور من وجہن اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں، دونوں کام اچھائی اور برائی کرنے کی طاقت دی ہے۔ انسان جو راستہ اپناتا ہے اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے۔ تو بعض لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جہنم کا راستہ، جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو مجبور نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل ہونے کے بارے میں زبردستی بائی فورس اس کو داخل نہیں کیا جاتا، پریشر کے ساتھ داخل نہیں کیا جاتا، سر پر بندوق رکھ کے اس کو احکام اس پر عمل نہیں کروایا جاتا۔ اختیار دیا ہے شریعت کے معاملے میں، لیکن تکوینی امور میں
تکوینی امور مطلب جو کائنات میں چلتا ہے، بیماری، صحت، زندگی، موت، مالداری، غریبی، عزت، ذلت، یہ جو امور ہیں یہ امور ایسے ہیں کہ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں چلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی نافذ ہو کر رہتا ہے۔ بہرحال اسلام کی عظمت، ہیبت، جلال اور اس کی رحمت ہمارے سامنے آ گئی، معرفت کے دروازے ہمارے سامنے کھلے ہیں، کیسے وہ دلوں کو توڑتا ہے اور پھر کیسے دلوں کو جوڑتا ہے۔ اپنی زندگی میں انسان غور کرے کتنی مرتبہ ہمارے دل ٹوٹے اور پھر اس نے کیسی خوشیاں عطا فرمائی۔ جب دل ٹوٹ کر ہم اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر وہ کیسا جوڑ دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب کبھی ہارٹ بریکنگ ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، تو انسان ڈپریشن میں نہ جائے بلکہ دوڑتے ہوئے رب کے سامنے سجدے میں جھک جائے، اللہ ٹوٹا ہوا دل لایا ہوں تو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ سے ہی گر گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ اب سب سے پہلے تو اس نام پر ہمارا ایمان ہو، جیسے کہ بتایا تھا ہر نام میں ایمان و اعتقاد اس کے مطابق اپنا بنانا ہے۔ دوسری چیز، اس نام کی معرفت کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بٹھانی ہے اور کائنات میں غور کرنا ہے کہ کیسے اس کے ارادے کے سامنے ساری چیزیں سر نگو ہو کر چلتی ہے، اس سے کیسا جلال آتا ہے۔ سورج تو اس کے حکم کے سامنے جھکے اور میں اس کے حکم کے سامنے نہ جھکوں، چاند تو اس کا حکم مانے اور میں 6 فٹ کا کمزور انسان اس کا بندہ ہو کر اس کا حکم نہ مانوں، یہ مجھے کیسے زیب دیتا ہے، یہ میرے لیے کیسے مناسب ہے۔ لہذا اللہ کے جتنے احکام ہیں اس پر اپنے آپ کو چلانا، اور طائعین، زمین و آسمان تو یوں کہے اتینا طائعین، اللہ آپ کے حکم کے سامنے ہم بس برسر و چشم حاضر ہیں، اللہ آپ کے حکم کے سامنے ہم خوشی خوشی حاضر ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ آسمان و زمین تو یہ کہے اور 6 فٹ کا انسان، کمزور انسان اللہ کے حکم کے سے خلاف ورزی کرے، اس سے روح گردانی کرے، یہ اس کو کیسے زیب دیتا ہے۔ لہذا عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا تابع دار بنائے، اپنی خوشی سے اس کے حکم کے تابع ہو جائے۔ اور بندے کا حصہ اس نام سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، خود جبار بننے کی کوشش نہ کرے، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے کہ وہ جبار ہیں تو ہم اس کے سامنے جھکنے والے بن جائیں گے۔ اور چوتھا معنی اور بہت اہم معنی اس کا جو ہمیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ جبار القلوب ہے، بگڑے ہوئے کو بنانے والا ہے، بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ وہ لوگوں کے اور اپنے بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کرنے والا بن، اپنا جو بگڑا ہوا کام ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، پوری اللہ سے دعا بھی کرے اور اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کی کوشش کرے، بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کی اپنے آپ کو اس کام میں لگائے اور کوشش کرے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ اس لیے مخلوق کی خدمت کرے، مخلوق میں جو شکستہ حال ہو اس کے حال کو جوڑنے کی کوشش کرے، جو شکستہ دل ہو اس کی دلجوئی کی کوشش کرے، مخلوق میں جو نادار ہو اس کو دینے کی کوشش کرے، جو محتاج ہو اس کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے اپنے آپ کو مومن قوی بنائے۔ حدیث شریف میں المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ سے مدد مانگ کر اپنے آپ کو قوی بنائے، طاقتور بنائے۔ فرمایا قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، وفی کل خیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل جوئی کرنے والے تھے، بہت سے ہمارے جیسے کمزور ہوں گے، فرمایا ہر مومن میں خیر تو ہے ہی، چاہے ضعیف ہے پھر بھی اس میں خیر ہے، لیکن اگر قوی بن جائے، طاقتور بن جائے، چاہے مال کے اعتبار سے اللہ سے مال مانگ کر اپنی طاقت بنائے اور اس مال سے لوگوں کے حالات کو ٹھیک کرے، اللہ سے مانگ کر مرتبہ حاصل کرے، عہدہ حاصل کرے اور پھر اس عہدے سے لوگوں کے کام بنائے، اللہ سے مانگ کر صلاحیتیں پیدا کرے، علم پیدا کرے، علم ایک قوت ہے، اس سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، مال سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، عہدے سے اور قوت و طاقت سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بندے کا اس نام سے حصہ یہ ہے کہ وہ بھی لوگوں کی بگڑی بنانے والا بن جائے، لوگوں کے بگڑے ہوئے حالات ٹھیک کرنے والا بن جائے، اور اسی طرح روحانی اعتبار سے لوگوں کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں، دلوں کے اندھیرے ہیں، اس کو روشنی میں لانے والا بن جائے، گنہگار دلوں کو نیکوکار بنانے والا بن جائے اور سخت دلوں کو نرم دل بنانے والا بن جائے۔ یہ بھی بندوں میں سے اللہ کے اس نام سے حصہ پانے والا ہے، جس کے اوپر اس نام کی تجلی پڑتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہیں، اس کی
کی باتوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اس کے مال سے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور اس کی قوت سے، اس کے عہدے سے لوگوں کے بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں۔ جس انسان کو یہ صفت حاصل ہو جائے اس کو اللہ کے اس نام سے حصہ ملا، لہذا اس نام سے پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے جب دل ٹوٹے، یا جبار، یا جبار القلوب، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ ہڈی ٹوٹ جائے یا جبارو کہہ کر اللہ سے دعا کرے، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے میری ہڈی کو جوڑ دے۔ اگر کچھ حالات ٹوٹ جائے تو اللہ کو اس نام سے پکار کر پھر اس سے اپنی مصیبتوں کے لیے دعا کی جائے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کی صفت جبار متوجہ ہوگی اور ہمارے بگڑے ہوئے حالات بنیں گے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں حالات بگڑے ہوئے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، ہر اعتبار سے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ وہی حالات کو ٹھیک کرنے والا ہے، سب کی پیشانیاں اسی کے قبضے میں ہے، سارے لوگوں کی قوتیں اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے، لہذا اسی الجبار کو پکارنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے، وہ پورے عالم کے خصوصاً مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات کو بنا دے، ٹوٹی ہوئی کو جوڑ دے اور بکھرے ہوئے کو سمیٹ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے جو ہم نے اپنے حد میں اور اپنے محدود بلکہ بہت محدود علم کے مطابق کچھ سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس نام کی تجلیات ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، بگڑے ہوئے حالات کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنائے۔ اللہ ہمیں بھی لوگوں کی دل جوئی کرنے والا، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، لوگوں کے حالات کو ٹھیک کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔